کس طرح ایک خوبصورت لڑکی کے ذریعے حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ کے ایمان کو خراب کرنے کی کوشش کی۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ کو قید کیا گیا اور انہیں ڈرایا گیا کہ عیسائی ہو جاؤ، پھر لالچ دیا گیا کہ عیسائی ہو جاؤ، کہا کہ نہیں ہوتا۔ پھر سب سے خطرناک حربہ آزمایا اور ایک خوبصورت لڑکی ان کے ساتھ کمرے میں بند کر دی، شراب اور سور کا گوشت ساتھ رکھ دیا اور اس لڑکی سے کہا کہ ان سے زنا کراؤ۔ جس طرح بھی ہو، جب مسلمان عورت کے چکر میں پھنسے گا تو یہ ایمان بھی بیچے گا اور سب کچھ بیچے گا، اور جب دیکھے گا تو تب زنا کی خواہش پیدا ہوگی، اور جب دیکھے گا ہی نہیں اور آنکھ کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرے گا۔ اب یہ قرآن ان صحابی کے اندر زندہ ہے۔ انہوں نے ہماری طرح تفسیریں نہیں پڑھی تھی اور نہ اس زمانے میں تفسیریں لکھی گئی تھی۔ وہ تفسیریں نہیں جانتے تھے بلکہ وہ قرآن جانتے تھے۔ وہ آثار و رموز نہیں جانتے تھے بلکہ وہ قرآن جانتے تھے۔ وہ بڑے بڑے لمبے چوڑے مسائل پر باتیں نہیں کیا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے ہمارے نبی نے یوں کہا، ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں، ہمیں اور کوئی کچھ نہیں پتہ۔ اس موقع پر ہمارے نبی نے کہا ہے کہ آنکھ کو جھکاؤ۔ اب حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی آنکھ کا پردہ جھکا ہوا ہے، یہ نبی کا غلام ہے۔ آج بازار میں پتہ چلے گا کہ غلامی کتنے لوگوں کو حاصل ہے۔ جب تم بازار میں چلو گے پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ تیرے اندر نبی کی کتنی غلامی ہے۔ وہ تو اکیلا ہے، لڑکی خوبصورت ہے، لیکن اس کے سامنے دو آیتیں آ رہی ہیں، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مسلمانوں سے کہہ دو کہ آنکھوں کو جھکائیں۔ اب یہ آیت حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ نے پڑھی ہوئی نہیں تھی، اور دوسری آیت ان کے سامنے یہ آ رہی تھی، وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِلَى آخِرِهِ الْآيَةِ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ سامنے آ رہا ہے۔ ایک طرف اللہ کا امر ہے کہ آنکھوں کو جھکاؤ، اور نبی کا طریقہ معلوم ہے کہ اس موقع پر نبی نے کیا کیا ہے، آنکھ کو جھکانے کا حکم دیا ہے، اور ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ یاد آ رہا ہے کہ اللہ نے یہ قصہ خوانی کے لیے نہیں سنایا، اللہ نے یہ قصہ اس لیے سنایا ہے کہ اے مومن، تیری آنکھ ایسے جھکے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے دامن کو بچایا ہے۔ غلقت الابواب، دروازے بند اور وہ مزین، وقالت حیت لک، اور عورت کہہ رہی ہے کہ آؤ میری طرف آؤ، اور سب کے سب دروازے بند ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام اپنے رب کو یاد کر کے کہتے ہیں میں اپنے رب کی پناہ چاہتا ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ اب یہ قرآن بھی ہم پڑھتے ہیں لیکن ہم بس تفسیریں پڑھتے ہیں۔ وہ صحابی قرآن اندر لیے ہوئے ہیں، قرآن کہیں لکھا ہوا نہیں تھا، پورے ملک میں ایک نسخہ ہوتا تھا لیکن اندر ان کے اترا ہوا تھا۔ یہ قرآن صحابی کے دل کے اندر اترا ہوا تھا۔ حقیقت میں صحابہ محمدی تھے، ان کے اندر نبوت کی غلامی تھی۔ 3 دن تک لڑکی زور لگاتی رہی کہ عبداللہ کی آنکھ تو اٹھ جائے، عبداللہ کو کیا چیز روک رہی ہے؟ یہ وہ اعمال ہیں
جو اللہ کی رحمت کو اتارتے ہیں۔ ہمارے مسئلے ان اعمال سے حل نہیں ہوں گے، ہمارے مسئلے دنیا کے ان اسباب سے حل ہوں گے، یہ ہمارا یقین بنا ہوا ہے۔ آخر میں عیسائی سردار نے اس لڑکی سے علیحدگی میں کہا کہ تو نے ان کو گناہ پر آمادہ کیوں نہ کیا؟ تو وہ کہنے لگی کہ اس نے آنکھ اٹھا کر مجھے دیکھا ہی نہیں تو میں اسے کیسے گناہ پر آمادہ کرتی۔ یہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ایمان کہ تمام صحابہ نے اپنے ایمان کی حفاظت کی ہے، تمام صحابہ نے اپنے ایمان کی حفاظت کر کے اللہ کو راضی کیا ہے، پھر اللہ بھی ان سے راضی ہو گیا، اسی لیے انہیں رضی اللہ عنہم کا لقب ملا ہے۔ ایک ہم ہے کہ ہم محمدی کہلاتے ہیں، ایک ہم ہے کہ ہم مسلمان کہلاتے ہیں، لیکن ہم اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے ایمان کی بھی اور تمام مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔